الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بیدی فعد خمسا وقال اتق المحارم تکن اعبد الناس ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الى جارک تکن مؤمنا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرُ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی اور اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننا ایسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنا ایسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں، یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنی امت کو بڑی جامع تعلیمات ذکر فرمائی ہیں۔ مختصر الفاظ ہیں لیکن ان کا مفہوم بہت زیادہ ہے۔ انہی میں سے یہ بھی ہے کہ جو حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کون ایسا بندہ ہے جو مجھ سے چند باتیں سیکھ لے تاکہ اس پر عمل کرے، اور مجھ سے سیکھ کر دوسروں کو سکھائے تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَذَ بِيَدِي، میرے ہاتھ کو پکڑا، فَعَدَّ خَمْسًا، اور 5 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کرائیں۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا بننا چاہتے ہو، سب سے بڑا عابد بننا چاہتے ہو، تو اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ شریعت کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ شریعت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو حرام ہیں، شریعت نے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ میں چند ایک کا مختصر وقت میں تذکرہ کروں گا۔ بعض ایسی ہیں کہ جن کا تعلق اعتقادات کے ساتھ ہے، بعض ایسی ہیں کہ جن کا تعلق معاملات اور مسائل کے ساتھ ہے۔ نمبر 1، شریعت میں جو پہلی چیز حرام ہے وہ کفر ہے۔ کفر کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا۔ نمبر 2، شرک۔ شرک کا معنی یہ ہے کہ بظاہر اللہ تعالیٰ کو مان کر اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کی صفات کے اندر شریک مانا جائے یا اللہ کی ذات کے اندر شریک مانا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ تیسری چیز ہے نفاق۔ نفاق کا معنی ہوتا ہے دل سے اسلام کو قبول نہ کیا جائے، صرف اس کا اظہار زبان سے کیا جائے، یعنی تصدیق قلبی حاصل نہ ہو، محض اقرار باللسان ہو، اسے نفاق بولتے ہیں۔ چوتھی چیز ارتداد۔ ارتداد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا دعویٰ کر کے پھر اسلام سے پھر جانا، اسے ارتداد بولتے ہیں۔ جو بندہ یہ کام کرتا ہے اسے مرتد بولتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ 5ویں چیز الحاد۔ الحاد کا معنی ہوتا ہے
شریعت میں جو چیزیں ثابت ہیں ان ثابت شدہ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا محض عقل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اسے الحاد بولتے ہیں۔ اور چھٹی چیز ہے بدعت۔ بدعت کہتے ہیں شریعت میں جو چیز ثابت نہیں اس کو شریعت کا درجہ دے کر اس پر عمل کرنا، اسے ماننا اور نہ کرنے والوں کو مورد الزام ٹھہرانا۔ یہ اعتقادات کے حوالے سے وہ چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ جس بندے نے سب سے زیادہ عبادت گزار بننا ہے، جس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادت کو قبول کروانا ہے، اس کے لیے بنیادی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی کہ وہ شریعت کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس۔ عبادت کے بعد انسان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے، اعتقادات کے بعد انسان کے اخلاق ہیں۔ اخلاق میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ سے ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ راضی رہے، اللہ کے ہر فیصلے پر بندہ مومن راضی رہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس۔ اگر تم غنی ہونا چاہتے ہو، دل کا غنا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اللہ نے دوسروں کو جتنا دیا ہے اس پر بھی اللہ کی رضا سمجھو۔ کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کی عزت کو دیکھ کر، کسی کی شہرت کو دیکھ کر، کسی کی نیک نامی کو دیکھ کر، کسی کے جاہ اور منصب کو دیکھ کر حسد کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ نے جو عزت، جو دولت عطا فرمائی ہے اسی پر اللہ کے سامنے ہر حال میں شکر گزار رہنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس۔ اگر لوگوں میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتے ہو تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بن جاؤ، پڑوسیوں کے حق ادا کرنے والا بن جاؤ۔ جو بندہ یہ کام کرے گا حقیقی معنوں میں مومن کہلانے کا مستحق ہوگا۔ اور ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس پڑوسیوں کے بارے میں، ہمسایوں کے بارے میں حضرت جبریل امین اتنی بار نازل ہوئے ہیں، اتنی بار میرے پاس آئے ہیں اور مجھے آ کر ہمسایوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تلقین فرمائی ہے حتیٰ ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں یہ پڑوسی میراث کے اندر نہ شامل ہو جائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جہاں بھی رہتا ہے اس کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے معاشرے کا، گھر کی دیوار کے ساتھ گھر کی دیوار ہوتی ہے، کوئی کیسے ہیں، کچھ کیسے ہیں، کوئی امیر ہیں، کوئی غریب ہیں۔ اگر پڑوسی غریب ہے تو اس کا حتی الامکان جتنا ہو سکے اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ پڑوسی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، پڑوسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ پڑوسی اگر فوت ہو جاتا ہے تو پڑوسی کے جنازے کے اندر شرکت کرنی چاہیے، بشرطے کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان بھی ہو۔ اگر پڑوسی ہے کافر ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر پڑوسی کی کوئی خوشی ہے تو وہاں جا کر اسے مبارکباد دینی چاہیے، اگر کوئی اسے غم ہے تو اسے جا کر تسلی دینی چاہیے۔ تو تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، تم حقیقی معنوں میں مسلمان بن جاؤ گے، حقیقی معنوں میں مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا۔ جو چیز خود اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو۔ اپنے لیے عزت پسند کرتے ہو
تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی عزت پسند کرو، اپنے لیے راحت پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی راحت کو پسند کرو، اپنے لیے تم جو چیز بھی پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو۔ اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ذکر فرمائی ہے وہ ایسی ہے کہ جو ان پہلی 4 چیزوں کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُكْثِرُ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ یہ نیک اعمال، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے لیے وہی چیز پسند جو دوسروں کے لیے پسند، یہ ساری چیزیں تب باقی رہ سکتی ہیں جب دل زندہ ہو، اور دل زندہ رہتا ہے اللہ کی یاد سے۔ اللہ کی یاد میں بندہ رہے گا، دل زندہ رہے گا۔ جب یہ دل زندہ ہوگا تو اس دل سے پھوٹنے والے اعمال بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے وَلَا تُكْثِرُ الضِّحْكَ، کثرت کے ساتھ مت کھلکھلا کر ہنسو، کہہ کے نہ لگاؤ، کثرت کے ساتھ نہ ہنستے رہا کرو۔ ایک ہے اپنے آپ کو خوش رکھنا، تبھی خوشی، یہ ممنوع نہیں ہے، یہ شریعت میں محمود ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ سے خوش رہے، دوستوں کے ساتھ خوش رہے، گھر والوں کے ساتھ خوش رہے، بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہے، دوست احباب کے ساتھ خوش رہے۔ یہ خوشی الگ چیز ہے، لیکن آخرت سے غافل ہو کر کھلکھلا کر ہنسنا، کہہ کہے لگانا، ایسے اپنے آپ کو پیش کرنا کہ جس میں بندہ آخرت کی فکر، جس میں بندہ بھول جائے کہ آخرت کیا چیز ہے، جس میں بندہ بھول جائے قبر کیا چیز ہے، جس میں بندہ بھول جائے کہ اللہ کے سامنے حساب اور کتاب بھی دینا ہے۔ یعنی آخرت سے غافل ہو کر اور اپنے انجام سے غافل ہو کر کھلکھلا کر ہنسنا، زور زور سے ہنسنا، کہہ کہے لگانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تکثر الضحک، ہر وقت ہنسنا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے رونا بھی چاہیے، اللہ کے سامنے آنسو بھی بہانے چاہیے۔ مجلس میں لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے ہنس لینا الگ بات ہے، لیکن تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے نہ ہنسنا، زور سے کھلکھلا کر نہ ہنسنا، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں ذکر فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر عبادت گزار بننا چاہتے ہو شریعت کی حرام کردہ چیزیں چھوڑ دو۔ نمبر 2، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اگر دل کا غنا چاہتے ہو، دل کی مالداری چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، حقیقی معنوں میں مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا، چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو چیز تمہیں پسند ہے وہی چیز اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو۔ اور 5ویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی لا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، آخرت سے غافل ہو کر، اپنے انجام سے غافل ہو کر، کھلکھلا کر، زور سے کہہ کہے لگا کر ہر وقت ہنستے نہ رہا کرو، کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔